من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ختم ہوئی تھی سورہ البروج، آج سے چالو ہوئے گی سورہ الطارق۔ یہ سورہ مکی مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکتا تارا، کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کسی چیز سے بنایا گیا، جست کرتے پانی سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے، بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے، بے شک۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع۔ جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ آسمان کی قسم جس سے منہ اترتا ہے، منہ مطلب پانی اترتا ہے، اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ لقول فصل وما هو بالحزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ بے شک کافر اپنا سا داؤ چلتے ہیں، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔ تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو۔ شان نزول۔ اور اپنے کفر سے باز نہ آئے، آخرت میں بدلہ ان کے کفر کا، دنیا میں اسی آگ نے انہیں جلا ڈالا۔ یہ بدلہ ہے مسلمانوں کو آگ میں ڈالنے کا۔ جب ظالموں کو عذاب میں پکڑے، یعنی پہلے دنیا میں پیدا کرے، پھر قیامت میں اعمال کی سزا دینے کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے، جن کو کافر انبیاء علیہم السلام کے مقابل لائے، جو اپنے کفر کے سبب ہلاک کیے گئے۔ اے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت کے آپ کو اور قرآن پاک کو جیسا کہ پہلے کافروں کا دستور تھا، اس سے انہیں کوئی بچا
بچانے والا نہیں۔ سورہ الطارق مکی ہے، اس میں 1 رکوع 17 آیتیں 61 کلمے 61 کلمے 239 حرف ہیں 239 حرف، یعنی ستارے کی جو رات چمکتا ہے، ستارے کی جو رات کو چمکتا ہے، شان نزول ایک شب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ لائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تناول فرما رہے تھے، اس درمیان میں ایک تارا ٹوٹا اور تمام فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ ستارہ جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں اور یہ قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا اور یہ سورت نازل ہوئی۔ کمال شرف والا مطلب نہایت عزت و بزرگی والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد رب کی طرف سے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرے اور اس کی نیکی بدی سب لکھ لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مراد اس سے فرشتے ہیں، تاکہ وہ جانے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کو بعد موت جزا کے لیے زندہ کرنے پر قادر ہے، پس اس کو روز جزا کے لیے عمل کرنا چاہیے، یعنی مرد عورت کے نطفوں سے جو رحم میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں، یعنی مرد کی پشت سے اور عورت کے سینے کے مقام سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، سینے کے اس مقام سے جہاں ہار پہنا جاتا ہے، اور انہی سے منقول ہے کہ عورت کی دونوں چھاتیوں کے درمیان سے یہ بھی کہا گیا کہ منی انسان کے تمام اعضاء سے برآمد ہوتی ہے اور اس کا زیادہ حصہ دماغ سے مرد کی پشت میں آتا ہے، اور عورت کے بدن کے اگلے حصے کی بہت سی رگوں میں جو سینے کے مقام پر ہے نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے ان دونوں مقاموں کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا، یعنی موت کے بعد زندگی کی طرف لوٹا دینے پر۔ چھپی باتوں سے مراد عقائد اور نیتیں اور وہ اعمال ہیں جن کو آدمی چھپاتا ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سب کو ظاہر کر دے گا۔ جو بھی چھپاتے، جھوٹ انسان بولتا ہے، کوئی بھی بات کسی سے چھپا لیتا ہے، جیسے ایک مثال کہ ابھی تم کچھ کر کے آئے یا کچھ کیے، ہم لوگ نے پوچھے کیا ہوا، کیا کر کے آئے، تو تم لوگ نے وہ باتیں چھپا لی، ہم لوگ کو نہیں بتائی، یا میں کسی سے باتیں چھپا لی، یہ کسی سے باتیں چھپا لی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اس لیے جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، یہ سب سے باز رہو، اللہ تعالیٰ سب بتائے گا۔ ان سب چوری، جھوٹ، یہ سب سے بچو، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے نا، اور کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، دونوں لکھ رہے ہیں تمہارا اعمال، ظاہر کر دے گا۔ یعنی جو آدمی منکر باعث ہے، نہ اس کو ایسی قوت ہوگی جس سے عذاب کو روک سکے،
نہ اس کا کوئی ایسا مددگار ہوگا جو اسے بچا سکے۔ جو ارضی پیداوار نبات و اشجار کے لیے مثل باپ کے ہیں اور نباتات کے لیے مثل ماں کے ہیں، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمتیں ہیں، اور ان میں قدرت الہی کے بے شمار آثار نمودار ہیں۔ بے شک جس چیز میں دیکھو اللہ کا قدرت الہی نظر آئے گی ہی، اگر دیکھنا صحیح سے دیکھے گا انسان، سوچے گا تو اس کو نظر آنا ہی نہ آنا ہے کہ اپنے آپ تو کوئی چیز ہو نہیں جاتی، جن میں غور کرنے سے آدمی کو باعث بعد الموت کے بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ دیکھ کے اگر انسان محسوس کرے گا تو اس کو اسی میں دلائل مل جاتے ہیں۔ دلائل کیا کہتے ہیں؟ مطلب کوئی چیز کو جانا، دلائل کا مطلب ہے ثبوت ملنا، اور کیا ثبوت بھی پوچھو گے کیا ہے ثبوت چھپانا نہیں ہوتا، ثبوت ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ جیسے یہ پینسل ہے، دلائل ملتے ہیں کہ حق و باطل میں فرق و امتیاز کر دیتا ہے، جو نکمی اور بیکار ہو اور دین الہی کے مٹانے اور نور حق کو بجانے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایجا پہنچانے کے لیے طرح طرح کے دعو کرتے ہیں جس کی انہیں خبر نہیں۔ اے سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چند روز کی وہ عنقریب ہلاک کیے جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور بدر میں انہیں عذاب الہی نے پکڑا۔ وَنُسِخَ الْإِمْحَالُ بِآيَاتِ الصَّفِيِّ سورۃ الاعلیٰ مکی ہے، اس میں 1 رکوع 19 آیتیں 72 کلمے 72 کلمے 291 حرف ہیں 291۔ سورہ الاعلیٰ کل انشاءاللہ اسے آپ سماعت کریں گے۔ آج سورہ الطارق ختم ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔